بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو سب کو فہم عطا کرنے والا ہے۔ کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں لوڈ شیڈنگ کی جو حالات ہیں، یعنی لوڈ شیڈنگ جس طرح سے بڑھ رہا ہے، یہ حکومت کے نااہلی ثابت کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان اپنی تقاریر میں بار بار اس چیز کا ذکر کر رہا ہے کہ جیسے ہماری حکومت گرائی گئی، جیسے ہم حکومت میں تھے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مطلب بجلی بھی ٹھیک تھی، اس کے ساتھ ساتھ گیس نہ تیل کسی چیز کی بحران نہیں تھا۔ اب جیسے ہی ہماری حکومت گرائی گئی، جیسے ہم چلے گئے، ہم سازش کر کے ہمیں گرایا گیا ہماری حکومت کو، تو اچانک سے اس 2 مہینوں میں ایسا کیا ہوا کہ بجلی کا بحران بھی پیدا ہو گیا، یہ لوڈ شیڈنگ اتنا بڑھ گیا کہ لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ جیسے پہلے پیپل پارٹی کی حکومت میں تھی یا نون لیگ کی جو حکومت تھی، اس کے بعد اس میں لوڈ شیڈنگ تھی، لوگ احتجاج کر رہے تھے۔ اب پھر ایسا کیا ہوا کہ ہم جب 2 مہینے ہو گئے ہم چلے گئے کہ نہ بجلی رہی، لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی، اور اس کے علاوہ تیل کی پرائس اتنی بڑھ گئی کہ حکومت ایسا کچھ کرے، ایسے کچھ فیصلے کرے جس سے عوام کے لیے سہولت پیدا ہو۔ آپ نے سازش تو کی بڑی شوق سے، لیکن اب حکومت کو سنبھالی بھی۔ اگر حکومت آپ سنبھال نہیں سکتے تھے تو پھر آپ نے سازش کیوں کی؟ ہماری حکومت کیوں گرائی؟ ہمیں اپنا ملبہ خود اٹھا لینے دیتے۔ یہ خان صاحب کی کچھ باتیں تھی جو خان صاحب اپنی تقریباً بہت سارے تقریروں میں یہ بات کرتے آ رہے ہیں۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ بڑھنے کے ساتھ ساتھ عوام کا رد عمل ظاہر ہے، کیونکہ اتنی سخت گرمی میں عوام کا رد عمل تو آنا ہی ہے۔ کراچی میں کل ہم سب نے دیکھا کہ کس طرح سے احتجاج کیا، اس پر ٹیئر گیس فائر کیے گئے، آنسو گیس، کس طرح سے ان کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ جو کلیکٹر کے جو ٹیم تھی ان کو بھی لے آئی پولیس اور ان سے مذاکرات کی، لیکن مذاکرات کے بعد پھر وہی حالات رہا، سب کچھ ویسا ہی چل رہا تھا۔ پھر وہ لوگ سڑکوں پر آ گئے، جس کے بعد پولیس نے لوگوں کو پکڑا بھی، جیل بھی لے گئے، اور مظاہرین کو متشر کرنے کے لیے انہوں نے فائر بھی کی۔ آنسو گیس کا تو ویسے بھی انتہائی استعمال ہوتا ہے آج کل ہمارے ملک میں، لیکن سوشل میڈیا پر جو خاص کر ایک ٹرینڈ بن گیا ہے لوڈ شیڈنگ کا۔ تقریباً ابھی میں پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا ٹویٹر پہ تقریباً 18,000 ٹویٹ ہو گئے ہیں اب لوڈ شیڈنگ کے اوپر، جس میں مختلف میمز بن رہے ہیں۔ ابھی اس میں رپورٹ میں لکھا ہے ملک بھر میں جاری طویل لوڈ شیڈنگ کے بعد مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر لوڈ شیڈنگ ٹاپ ٹرینڈ پر آ گیا، صارفین کی جانب سے مزاحیہ میمز وائرل ہونے لگی۔ یعنی اب چونکہ لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے، گرمی بھی اتنی زیادہ ہے، تو اس وجہ سے عوام کا جو برداشت تھا، وہ جو حوصلہ تھا، وہ ہمت ہار گئی اور میمز بنانے لگی۔ اس میں ایک صارف نے لکھا ہے جس کا نام میر حمزہ بلوچ ہے، "The city of light has turned into city of darkness these days"۔ یعنی جو روشنیوں کا شہر تھا کراچی، کراچی کا روشنیوں کا شہر کراچی کو کہتے ہیں، ابھی وہ تاریکیوں کا شہر بن گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کا پکچر بھی ایک لگایا ہے ٹویٹر پر۔ تقریباً اب تک جو لوڈ شیڈنگ کے خلاف لوڈ شیڈنگ جو ٹرینڈ بن گیا ہے، ان میں تقریباً 18,000 ٹویٹس ہو چکے ہیں۔ ایک اور صارف نے لکھا کہ بجلی کے بغیر رات گزارنا اب معمول بن گیا ہے، جبکہ شیراز نامی صارف نے لوڈ شیڈنگ کے فوائد بھی شیئر کر دیے۔ یہ ایک صارف ہے شیراز نامی، انہوں نے لوڈ شیڈنگ کے فوائد بھی شیئر کر دیے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کیونکہ یہ بہت عجیب سے فوائد ہیں۔ خاندانی نظام مضبوط ہوتا ہے، فائدہ نمبر 1، یعنی خاندانی نظام مضبوط ہوتا ہے، پوری فیملی روشنی اور ٹھنڈی ہوا کے لیے ایک جگہ جمع ہوتی ہے۔ یعنی اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جتنی بھی فیملی ہے وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں ٹھنڈی ہوا کھانے کے لیے، اور اس طرح سے ان کے بیچ میں گپ شپ وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ دوسری انہوں نے یہ بھی لکھا ہے، دوستوں یاروں کو مل بیٹھنے اور دکھ درد بانٹنے کا طویل موقع میسر آتا ہے۔ یعنی جو دوست ہوتے ہیں، احباب ہوتے ہیں، ان کو پاس میں بیٹھ کر، کیونکہ فن کا وغیرہ تو ہوتا نہیں ہے، تو اس کو پاس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے کے لیے طویل موقع ہوتا ہے، کیونکہ رات کو نہ سو سکتے ہیں اور نہ کوئی اور کام کر سکتے ہیں۔
نمبر 3، ٹی وی اور میڈیا کی تباہ کاریوں سے بڑی حد تک لوگ محفوظ رہتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ سناٹا اور خاموش کی وجہ سے کانوں اور دماغ کے آرام پہنچتا ہے، کیونکہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے سب خاموش رہتے ہیں، ٹی وی نہیں ہوتے، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ وغیرہ سب کچھ وہ اس طرح سے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو وہ بتاتے ہیں اپنے میمز نے فوائد میں لکھا ہے کہ سناٹے اور خاموش کی وجہ سے کانوں اور دماغ کو آرام پہنچتا ہے۔ جب بجلی جاتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون اور استغفر اللہ پڑھنے کا، اور جب آ جاتی ہے تو الحمدللہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ بھی انتہائی زبردست بات انہوں نے لکھی ہے۔ بجلی اور اس جیسی دیگر بڑی بڑی نعمتوں کی قدردانی نصیب ہوتی ہے۔ یعنی یہ لوڈ شیڈنگ جب اب شروع ہوا ہے، اس سے ہمیں بجلی کی قدردانی بھی ہو گئی کہ کتنی قیمتی چیز ہے بجلی، اتنی سخت گرمی میں۔ ایمرجنسی لائٹ، یو پی ایس اور جنریٹر کے شعبوں سے وابستہ ہزاروں لوگوں کا روزگار میسر آتا ہے۔ یعنی لوڈ شیڈنگ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جتنی بھی جنریٹر وغیرہ کے جو بزنس مین ہیں ان کو ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کا کاروبار اچھی طرح سے چلتا ہے۔ بلاول بھٹو اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی۔ جیسے شہباز شریف اسلام آباد پہنچے اس کے بعد ڈائریکٹلی وہ چلے گئے کس کے پاس؟ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ، ان کے ساتھ ملاقات کی۔ ملاقات 1 on 1 ملاقات تھی، اس میں انہوں نے بتایا، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے دو چیزوں، ایک جو اہم چیز ہے ان پہ بات کی کہ اتحادی ناراض ہو رہا ہے، کیونکہ سندھ میں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے اور ابھی جو پنجاب میں ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، اور سندھ میں جب اب بلدیاتی انتخابات ہوئے کل پرسوں، اس میں جو ان کے ساتھ ایم کیو ایم ہے اور جی آئی ایف اے ہیں وہ بھی تھوڑے ناراض تھے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جہاں پر ہمارے رزلٹ آنے تھے وہاں پر نتائج رک دی گئی اور ہمارے ساتھ دھاندلی کر دی گئی، دھاندلی سے ہمارے جو ووٹ تھے وہ انہوں نے چرائے۔ تو اس وجہ سے ان بلاول بھٹو اور شہباز شریف کی ملاقات کی اور اس کی بات ہوئی کہ جیسے بھی ہوں اتحادیوں کو اپنے ساتھ لے جائے، ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری کر دی جائے، جو ان سے وعدے کیے گئے تھے ان کے وعدے پورے کر دی جائے۔ تو یہ چند بات تھی آج جو لوڈ شیڈنگ جو آج ٹرینڈ بن گیا ان کے متعلق آپ سے بات شیئر کرنی تھی، اور سارے مسلمانوں کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔